آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان پہلے پھلوں کا دن اور جی اٹھنے کی امید سے کرتے ہیں۔ چونکہ آج جی اٹھنے کا دن ہے تو ہمیں اس عید کا آغاز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیز ہم پہلے پھلوں کے دن کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھیں گے، جیسے کہ پرانے عہد نامے میں اس عید کے لیے عبادت کے کیا ضابطے تھے۔ نئے عہد نامے کے زمانے میں کیوں یسوع اتوار کو جی اٹھے تھے؟ یسوع کے جی اٹھنے سے پرانے عہد نامے کی کون سی نبوت پوری ہوئی تھی؟ میرا ماننا ہے کہ ہمیں ان تمام معمولات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم عیدوں والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے عید کے آغاز کو دیکھتے ہیں۔ 3500 سال پہلے اسرائیلیوں نے فسح منائی اور مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ آزاد ہونے کے بعد فسح کے اگلے دن عید فطیر پر وہ رامسز میں جمع ہوئے اور سفر پر روانہ ہوئے۔ تب مصر کے بادشاہ فرعون نے اچانک اپنا ارادہ بدل دیا اور حکم دیا کہ اسرائیلیوں کو واپس لایا جائے۔ فسح کی رات کو اسے احساس ہوا کہ اسے خدا کی طرف سے سزا دی گئی تھی اور اپنا پہلوٹا بیٹا بھی کھو بیٹھا۔ خدا کے خوف سے اس نے اسرائیلیوں کو جانے دیا تھا۔ تاہم لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ ہمیں ابھی بہت کچھ تعمیر کرنا ہے، لیکن کیونکہ اب تو نے اسرائیلیوں کو جانے دیا ہے تو ہم کہاں سے مزدور لائیں کہ وہ اس کام کو کریں؟ جب اس نے یہ سنا تو اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اس نے سب اسرائیلیوں کو واپس لانے کا حکم دے دیا۔ اپنے رتھوں اور سرداروں کے ساتھ اس نے اسرائیلیوں کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ تاہم ایسی مشکلات میں بھی اسرائیلی اپنا پیچھا کرنے والوں پر غالب رہے اور باحفاظت بحر کلزم پار کیا۔ جب سب اسرائیلی بحر کلزم سے پار نکل گئے تو خدا نے مصری فوج پر پانی واپس چھوڑ دیا۔ یوں اسرائیلیوں نے باحفاظت بحر کلزم عبور کر لیا۔ آج یہ وہی وقت ہے جب اسرائیلی صبح ہوتے ہوئے بحر کلزم عبور کر گئے تھے۔ یہ جی اٹھنے کا دن یعنی پرانے عہد نامے میں پہلے پھلوں کا دن تھا۔ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھ سکتے ہیں کہ مقدس کیلنڈر کے پہلے مہینے کے 22ویں دن کیسے پو پھڑتے وقت وہ بحر کلزم کے دوسری طرف نکلے تھے۔ پرانے عہد نامے کے زمانے میں خدا نے اس دن کو پہلے پھلوں کے دن کے طور پر چنا تھا اور اسے خدا کے حضور فصل کے پہلے پھلوں کا پولا ہلانے کا ایک ضابطہ بنایا۔ آج جی اٹھنے کا دن اتوار کو کیوں منایا جاتا ہے؟ خدا نے پیشتر ہی پرانے عہد نامے کے زمانے میں ہفتے کا پہلا دن پہلے پھلوں کے دن کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ اتوار کو مانا جائے۔ نئے عہد نامے میں یسوع کے جی اٹھنے کا دن ایسے ہی اتوار کو وقوع میں نہیں آیا تھا۔ اس کے برعکس پرانے عہد نامے میں یہ پیشتر ہی نبوت کی گئی تھی کہ یہ اتوار کو وقوع میں آئے گا۔ اس نبوت کو پورا کرنے کے لیے یسوع اتوار کو بہت سویرے سوئے ہوں میں پہلے پھل کے طور پر جی اٹھے تھے۔ چونکہ دنیا کے لوگ جی اٹھنے کا مفہوم نہیں جانتے اور نہ ہی دیگر عیدوں کا، اس لیے وہ عکس و حقیقت میں امتیاز نہیں کر پاتے۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ ہم عیدیں منانے والے آسمانی لوگوں کو اسے سمجھنا چاہیے۔ اب ہم کچھ وقت کتاب مقدس سے اس کا مطالعہ کرنے میں وقت گزارتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ خروج کی کتاب کے 14ویں باب سے دیکھتے ہیں۔ باب 14 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی حقیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں، اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ تفصیل ہے کہ کیسے پیدل 6 لاکھ آدمیوں نے فی حقیروت کے مقابل سمندر کے بیچ بال صفون کے آگے ڈیرے لگائے تھے۔
거기에서 이제 수경을 하게 됐던 것이죠. आयत 5 में हम देख सकते हैं कि फिरौन के कुछ सरदारों ने कहा, क्या हमें इसराइल को जाने देना चाहिए? 겠습니까? 가는 들이는 신하들의 어떤 그 얘기가 있고 और आयत 6 में हम देख सकते हैं कि फिरौन ने 600 रथ तैयार करवाए के इसराइलियों को वापस लाने के लिए उनका पीछा करे। 계속 또 이어지고 있습니다. आयत 15 पढ़ते हैं, 여호와 और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह के वो आगे बढ़ें, 하고 और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। ये वो मंजर है जहां खुदा ने असल में बहरे कुलजम को 2 हिस्से कर दिया और इसराइलियों को बाहिफाजत बहरे कुलजम पार करवाया। 인도하시는 장면이 이어지고 있습니다. आयत 26 की तरफ जाते हैं, 여호와께서 और खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा 물이 애굽 ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और सुबह होते होते समुंदर फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, और खुदावन ने समुंदर के बीच ही में मिस्रियों को तैओबाला कर दिया। और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सारे लश्कर को जो इसराइलियों का पीछा करता हुआ समुंदर में गया था गर्क कर दिया, और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। पर बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। सो खुदावन ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावन से डरे और खुदावन पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। दिन का कौन सा वक्त था जब इसराइलियों ने बहरे कुलजम बाहिफाजत पार किया था और सब मिस्री समुंदर में तैओबाला हो गए थे? 을 당했던 그 시점이 ये पो फटते वक्त हुआ था। 새벽에 이제 이 같은 ये मुकद्दस कैलेंडर के पहले महीने के 22वें दिन हुआ था, जो कि मौजूदा कैलेंडर निज़ाम के मुताबिक इतवार था। ये उन वाकयात में से एक है जो उस वक्त वकू में आया था जब वो मिस्र से निकल रहे थे। पो फटते वक्त यानी इतवार को जिस तरह से ये सब हुआ वो अक्स था। 전부 이끌어 가신 그 그림자의 역사 जब हम अक्स पर गौर करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये नबूवत कैसे पूरी हुई थी। 우리가 이해해 볼 수 있는 대목입니다. 자, 이런 यसु मसीह इस नबूवत के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे थे। आए हम इस हकीकत की तस्दीक लूका की किताब बाब 24 आयत 1 खोलते हुए करते हैं। आयत 1 में यूं मरकूम है कि 말씀 보시면 हफ्ता के पहले दिन, 첫날 हफ्ते के पहले दिन करीबन ये कौन सा वक्त था? 언제라고 했습니까? वो सुबह सवेरे। इसराइलियों ने बहरे कुलजम कब पार किया था? 또 언제입니까? ये हफ्ता के पहले दिन सुबह सवेरे हुआ था, जो कि मुकद्दस कैलेंडर के पहले महीने का 22वां दिन था। उस वक्त दिनों के नाम पहला दिन, दूसरा दिन और इसी तरह और नाम हुआ करते थे। इसलिए ये पहले दिन की सुबह सवेरे थी जब उन्होंने बहरे कुलजम पार किया था। ये वो वक्त था जब मिस्री फौज ने इसराइलियों का पीछा किया था और नतीजतन समुंदर में गर्क हो गए थे। यूं इसराइली बहरे कुलजम से बचाए गए। लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, 풀려 옮겨온 것을 보고 들어가니 और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावन यसू की लाश ना पाई। 문득 और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। 나야 하리라 하셨나니라 한데 저희가 उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। 이 여자들은 जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं वो मरियम मगदलीनी और युवाना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थी। 그들에게 고하니라. यहाँ हम लूका बाब 24 में यस्सु के जी उठने का बयान देख सकते हैं। 묘사하고 있는 장면입니다. हम देख सकते हैं कि पुराने अहदनामे में जो काम हुआ था वो सब नए अहदनामे में यस्सु मसीह के काम से मुनक्किस होता है। 발견할 수 있습니다. जैसे इसराइलियों ने पहले दिन सुबह होते होते बहरे कुलजम पार किया था, उसी तरह यस्सु पहले दिन सुबह सवेरे जी उठे थे।
새벽에 이루어진 역사가 되겠습니다. 그래서 इसीलिए पुराने अहदनामे में खुदा ने एक ज़ाब्ता मुकर्रर किया था कि हफ्ता के पहले दिन पहले फलों के दिन की नज़र पेश की जाए। 하나님께서 예식 속에 그렇게 규정을 시켜 놓으셨습니다. अब हम पुराने अहदनामे के ज़ाब्ते और नए अहदनामे के ज़ाब्ता पर गौर करते हैं 에 대해서 ताकि सोए हुओं में से यस्सु मसीह के जी उठने को समझ सकें। 찾아보도록 하겠습니다. 레위기 23장 अहबार 23 बाब से देखते हैं। बाब 23 आयत 9 ये कहा गया है कि 여호와 और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह के 에 이르라. जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना 제사장 और वो उसे खुदावन के हजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। 여호와 앞에 연락되도록 और काहिन उसे 언제 하라고 कब हिलाए? सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। सब्बत का दूसरा दिन कौन सा है? ये हफ्ते का पहला दिन है। क्योंकि सब्बत 7वां दिन है तो 7वें दिन से अगला दिन हफ्ते का पहला दिन होता है। 모세 행적이 예수 그리스도의 क्योंकि मूसा के काम यस्सु मसीह के कामों की नबुवत थे, 예수 그리스도께서도 잠자는 자 가운데 तो हम तस्दीक कर सकते हैं कि ये पहले ही नबुवत थी कि यस्सु मसीह को बतौर पहले फल के हफ्ता के पहले दिन मुर्दों में से जी उठना था। 사실을 우리가 확인해 볼 수 있겠습니다. 그래서 लिहाजा 제물은 कब पहले फलों की नजर को हिलाया जाता था कि ये खुदा के हजूर कबूल हो? 이튿날에 ये सब्बत से अगला दिन होता था। ये ईद के लिए मुकर्रर की गई तारीख थी। ये नए अहदनामे में किसी भी वक्त रूनुमा नहीं होता था, बल्कि ये पेशतर ही पुराने अहदनामे के जमाने से मुकर्रर था और नए अहदनामे में हफ्ते के उस दिन नबुवत पूरी हुई थी। ताहम लोग कहते हैं पुराने अहदनामे में सब्बत हफ्ता माना जाता था, मगर नए अहदनामे में ये इतवार की इबादत में तब्दील हो गया था। क्योंकि यस्सु के जी उठने का दिन ज्यादा अहम है, यूं वो झूठ बोलते हैं। ताहम पुराने अहदनामे में पेशतर ही हफ्ते के पहले दिन पहले फलों के दिन की नजर खुदा को पेश की जाती थी। पहले फलों के दिन में ये मफहूम मौजूद है। नए अहदनामे में पहले फलों का दिन जी उठने का दिन है। 반드시 जी उठने का दिन हमेशा सब्बत से अगले दिन इतवार को 3500 साल पहले मूसा के जमाने से लेकर हर साल यस्सु के जमाने तक मनाया जाता है। हम आयत 12 से जारी रखते हैं। और जिस दिन तुम पूले को हिलाओ उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराना और उसके साथ नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा एफा के 2/2 हिस्सा के बराबर हो, ताकि वो आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हीन के चौथे हिस्सा के बराबर मैं लेकर करना। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ उस दिन तक नई फसल की रोटी या बुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज ना खाना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यही आइन रहेगा। पहले फलों के दिन की नजर कब गुजरानी होती थी? ये आइन था कि इसकी कबूलियत के लिए इसे सब्बत के अगले दिन खुदा के हजूर हिलाया जाए। 예식이 있었습니다. 그리고 जैसा कि उन्हें फसल की कटाई का पहला पूला नजर करना होता था, 처음 초자에 इसलिए ईद को पहले फलों के दिन का नाम दिया गया था। 실자 해선제 초실절이라는 절기의 명칭으로서 정해져서 전해지고 있습니다. 그러면 यस्सु मसीह ने पहले फलों की नजर की नबुवत को पूरा किया था, 하나님께 जो अहबार बाब 23 में सब्बत के अगले दिन खुदा के हजूर हिलाई जाती थी। 예언 성취를 시켰는데요. हम पहला कुरिन्थियों की किताब बाब 15 से जवाब मालूम करते हैं। पहला कुरिन्थियों बाब 15 आयत 12 में ये कहा गया है कि बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। 부활이 없다 하느냐라고 했습니다. यहाँ यस्सु मसीह के जी उठने को बयान किया गया है। आयत 16 देखते हैं। 만일 죽은 자 और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, 하신 것이 없었을 터이요. और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। 영원히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। 사람 가운데 लेकिन फ्यूल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, 이제 그리스도께서 और जो सो गए हैं उनमें वो क्या बन गए? पहला फल हुआ। 무엇이 되었다고요?
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ یسوع پہلے پھلوں کے طور پر جی اٹھے تھے۔ یہ وہی اصطلاح ہے جو خروج کی کتاب میں استعمال ہوئی تھی، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے پھلوں کی قربانی بنے تھے۔ کون بنے تھے؟ یسوع مسیح بنے تھے۔ کتاب مقدس کہتی ہے خدا کے حضور پہلے پھلوں کا پولا ہلایا جائے تاکہ یہ قبول کیا جائے۔ کس دن؟ سبت سے اگلے دن۔ 안식일은 چونکہ سبت کا دن 7واں دن ہے، اگلا دن کون سا ہے؟ یہ پہلا دن ہے۔ انہیں اسے خدا کے حضور پہلے دن ہلانا ہوتا تھا تاکہ وہ مقبول ٹھہرے۔ کیونکہ یسوع مسیح پہلے پھلوں کے دن کی قربانی بنے تھے، اس لیے انہیں اتوار کو یعنی پہلے دن مردوں میں جی اٹھنا تھا۔ ساری کتاب مقدس میں مختلف جفت آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، تاہم وہ جو عیدوں کو نہیں سمجھتے نہیں جانتے کہ کیوں یسوع اتوار کو جی اٹھے تھے، اس لیے وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے گمراہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتوار کو عبادت کرنی ہے کیونکہ یسوع اس دن جی اٹھے تھے، لہٰذا یہ سبت سے زیادہ اہم ہے۔ آسمانی باپ اور ماں نے ہمیں سیون میں بلایا ہے جہاں عیدیں منائی جاتی ہیں اور ہمیں پہلے پھلوں کا دن سمجھایا ہے۔ 왜 예수 그리스도께서 کیا یوں ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں یسوع مسیح نے اتوار کو جی اٹھنا تھا؟ 우리가 알 수 있지 않습니까? 예수 یسوع پہلے پھلوں کے دن کی قربانی کی حقیقت ہیں، 그림자의 چونکہ انہیں عکس کو جو نبوت تھی پورا کرنا تھا، 죽은 자 가운데서 اس لیے انہیں سبت سے اگلے دن یعنی پہلے دن مردوں میں سے جی اٹھنا تھا۔ 시도록끔 예언이 되어 있었던 것입니다. 그래서 اس لیے کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ سوئے ہوں میں سے پہلے پھل بنے تھے۔ 주고 있습니다. 그렇다면 اب ہم پہلا کرنتھیوں باب 15 آیت 50 کھولتے ہوئے کچھ وقت جی اٹھنے کے حوالے سے خدا کی مرضی کا مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ 형제들 اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ 유업으로 받지 못하느니라. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ 변화할 것이라고 했습니다. یہ وہ وقت ہے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ 그리스도 안에서 مردے مسیح میں جی اٹھیں گے اور آسمانی روحانی بدنوں سے ملبس ہوں گے، 옷을 이제 덧입게 되고 اور ہم زندہ بچنے والے بھی بدل جائیں گے اور روحانی بدن سے ملبس ہوں گے، 또 덧입게 됨으로써 تاکہ ہمیشہ کی زندگی اور عبدالآباد برکات کا لطف اٹھانے کے لیے خدا کی ابدی بادشاہی میں جائیں گے۔ 하는 것이 یہ وہ امید تھی جس پر ابتدائی کلیسیا کے مقدسین قائم تھے۔ آج ہمیں بھی یہی امید رکھنی ہے۔ 우리들도 بے شک راست بازوں کی قیامت اور ناراستوں کی قیامت ہے، 의인의 부활도 있고 악인의 اس 부활도 لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم سب راست بازوں کی قیامت میں شریک ہوں؟ معلوم کرتے ہیں پہلا تھسلونیکیوں کی کتاب کے 4 باب میں کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ آیت 13 میں یہ کہا گیا ہے کہ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، 우리 살아남아 있는 자도 کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز 사장의 소리 اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، 하늘로 쫓아 강림하시리니 اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، 일어나고 그 후에 우리 پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے 중에서 تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، 우리가 اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ 이제 이런 کیا یہ جلالی لمحہ جلد یا بعد میں نہیں آئے گا؟ 하게 되겠죠. اس دن جب خدا اس زمین پر ہمیں اپنے فرزندوں کو لینے آئیں گے تو وہ جو باقی زندہ ہوں گے اور مسیح کو قبول کریں گے بدل جائیں گے، اور وہ جو مرنے کے بعد مسیح کو قبول کریں گے مبارک ٹھہرائے جائیں گے اور جی اٹھیں گے اور روحانی بدن سے ملبس ہوں گے۔ 하게 될 것입니다. 그래서 اس لیے یہ جی اٹھنا ہی ہے جو ہمیں ایسی امید دیتا ہے جو ہمارے ایمان کا اہم جزو ہے۔ دنیا کے لوگ سوچتے ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے،
لیکن کیا روحانی جہان کے ختم ہونے جیسی کوئی بات ہے؟ جب کوئی مرتا ہے تو یہ اختتام نہیں ہوتا بلکہ ایک اور آغاز ان کا منتظر ہوتا ہے۔ تاہم وہ جو نراستوں کی قیامت میں شریک ہوں گے ان کے لیے تب ابدی جہنم میں ابدی دکھوں کا آغاز ہوتا ہے۔ نیز کیا یہ بھی نہیں لکھا کہ جو راست بازوں کی قیامت میں شریک ہوں گے وہ تب سے مسیح میں آسمان کے ابدی فردوس میں ایک ساتھ ہمیشہ کی زندگی اور خوشی سے لطف اندوز ہوں گے؟ اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کرنا چاہیے اور اپنی باقی زندگی میں خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہوئے اور زیادہ راست باز، دیندار اور پاک زندگیاں گزارتے ہوئے خدا کو جلال دینا چاہیے۔ اب ہم ان چند واقعات کو دیکھتے ہیں جو نئے عہد نامے میں جی اٹھنے کے دن ہوئے تھے۔ لوکا کی کتاب باب 24 آیت 13 سے پڑھتے ہیں۔ لوکا باب 24 آیت 13 میں کہا گیا ہے کہ اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی، اسی دن جی اٹھنے کا دن ہے، یعنی وہ دن جب یسوع مسیح جی اٹھے تھے۔ اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس ہے، وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے۔ جس دن یسوع جی اٹھے تھے اس دن کئی حیرت انگیز کام رونما ہوئے تھے۔ جب 2 شاگرد ایماؤس کہلانے والے گاؤں کی طرف جا رہے تھے تب ان کی یسوع کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی۔ اگرچہ یسوع ٹھیک ان کے ساتھ موجود تھے پر انہوں نے یسوع کو نہیں پہچانا تھا۔ آیت 17 سے دیکھتے ہیں، اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے جس کا نام کلیوپاس تھا جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا۔ اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3 دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا وہ زندہ ہے۔ اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ جس دن یسوع مسیح جی اٹھے تھے وہ 2 شاگردوں پر ظاہر ہوئے تھے جو ایماؤس کی راہ پر تھے۔ یہاں ایک حیران کن ماجرا رونما ہوا۔ انہوں نے جی اٹھنے کے دن کی روٹی توڑ کر ان کی روحانی آنکھیں کھولیں۔ آیت 31 سے دوبارہ پڑھتے ہیں، اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ یہ 2000 سال پہلے جی اٹھنے کے دن پر وقوع میں آیا تھا۔ خدا کی تعلیمات جو ابتدائی کلیسیا میں نظر آتی تھی ان کے مطابق نئے عہد کی سچائیوں کو بحال کرنے کی غرض سے
باپ اس زمانے میں ماں کے ساتھ دوسری بار ظاہر ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جی اٹھنے کے دن کی روٹی دی، اسی طرح جیسے انہوں نے 2000 سال پہلے دی تھی۔ یہ لکھا ہے جب اس نے روٹی توڑ کر انہیں دی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا تھا۔ 이처럼 이제 پرانے عہد نامے میں جی اٹھنے کے دن کو پہلے پھلوں کا دن کہا جاتا تھا۔ 가지고 있었고 신약 نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے مردوں میں سے پہلے پھل کے طور پر جی اٹھ کر پہلے پھلوں کے دن کی نبوت کو پورا کیا تھا۔ 부활하셨다는 의미로 잠자는 자의 وہ سوئے ہوئوں میں سے پہلے پھل بنے۔ 예언을 이제 성취시키시고 پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع پہلے پھلوں کی قربانی بنے اور اس کی نبوت کو پورا کیا تھا۔ 그리고 반드시 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں پیشتر ہی شہادت تھی کہ یہ سب اتوار کو وقوع میں آئے گا۔ 증거를 다 하고 있고 جیسا کہ پہلے پھلوں کا دن ہمیشہ اتوار کو منایا جانا چاہیے تھا، 반드시 일요일만 행하도록 되어 있습니다. کسی اور دن اس کی یادگاری نہیں ہو سکتی تھی۔ پرانے عہد نامے میں یہ پیشتر ہی مقرر تھا کہ اسے سبت سے اگلے دن منایا جانا چاہیے۔ اس لیے جی اٹھنے کا دن نئے عہد نامے میں قائم ہونے والی کوئی نئی عید نہیں تھی، بلکہ دراصل پرانے عہد نامے میں بھی یہ ہمیشہ اتوار کو منائی جاتی تھی۔ ہفتہ وار عید سبت کی بات کریں تو یہ بھی تب اسی وقت پر منائی جاتی تھی۔ تاہم سالانہ عیدوں کے حوالے سے خدا نے حکم دیا تھا کہ پہلے پھلوں کا دن اتوار کو منایا جائے۔ یہ 3500 سال پہلے یوں مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم جھوٹی کلیسیائیں اتوار کی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں۔ کیا ہمیں یہ سب اب معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ عدم معرفت سے خدا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، تو ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح پہلے پھلوں کے دن کی قربانی بنے، 모세 시대 جو موسیٰ کے زمانے سے پیشتر ہی مقرر تھی کہ اتوار کو منائی جائے۔ ہمیں انہیں درست طور پر بتانے کی ضرورت ہے کہ پہلے پھلوں کی نبوت کی وجہ سے یسوع اتوار کو سوئے ہوئوں میں سے جی اٹھے تھے۔ 정론을 다 열 ایسا کر کے ہمیں ان کی روحانی آنکھیں کھولنے میں مدد کرنی چاہیے اور درست طور پر آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو پہچاننے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دنیا کے لوگوں کا مستقبل نہیں ہے، لیکن ہمارا مستقبل روشن ہے۔ 밝은 미래가 있습니다. ناراستوں کی قیامت دنیا کے لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، 우리 시온의 لیکن راست بازوں کی قیامت سیون کے لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ جی اٹھنے کی صبح ہم پولوس رسول اور پترس رسول کو ملیں گے، جن سے ہم ملنے کے مشتاق ہیں۔ آپ شاید تعجب کرتے ہوں کہ یوحنا کیسا لگتا ہوگا۔ ہم یوحنا سے بھی ملیں گے، نیز ہم اپنے باپ سے بھی ملیں گے جو ہمیں جی اٹھنے کے دن کی صبح کو لینے آئیں گے۔ 하늘 어머니의 ہم آسمانی ماں کو اصل جلالی صورت میں بھی دیکھنے کے قابل ہوں گے جو آسمان پر ان کی ہے۔ 하나님께서 تصور کرتے ہوئے کہ جب ہم کامل ہوں گے تو یہ کیسا لگے گا۔ ہم اس زمین پر کی اپنی چند روزہ زندگیاں نہ گزاریں، بلکہ اس کے برعکس اس سال ان برکات کا سوچتے ہوئے مستعدی سے دوڑیں جو ہم آسمان میں پائیں گے۔ 열심히 달려갈 수 있는 한 해가 꼭 되기를 바라겠습니다. ہم جی اٹھنے کے دن کے مفہوم کو یوں محدود نہ کریں کہ یہ وہ دن ہے جب 2000 سال پہلے یسوع جی اٹھے تھے۔ 초대교회 اس کے برعکس ہم اپنے دلوں پر جی اٹھنے کے اس ایمان کو کندہ کریں 받아들일 جو 2000 سال پہلے شاگردوں کا تھا۔ اسی کے ساتھ میں آج کا واعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔